آغاز کرتے ہیں اہم خبر سے۔ ایران کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی F-35 طیارے کو ایرانی حدود میں تباہ کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ طیارے کے پائلٹ سے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پائلٹ کے بچ جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے ابھی تک اس دعوے پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی F-35 طیارے کو ایرانی حدود میں تباہ کیا۔ طیارے کے پائلٹ سے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پائلٹ کے بچ جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایرانی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ سینٹ کام کی جانب سے ابھی تک اس دعوے پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ تو ناظرین، سچویشن روم سے جو مشرق وسطیٰ سے تازہ ترین اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے، جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ امریکی فوجی کمان میں ایک بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ امریکی آرمی چیف سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے امریکی وزیر جنگ کا جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم سامنے آ رہا ہے۔ امریکی آرمی چیف جنرل رینڈی جارج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ پینٹاگون نے بھی اب اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ کیتھرین، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اگر دیکھا جائے تمام تر تناظر میں تو امریکی فوجی کمان میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی اسے تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ استعفیٰ اٹس ناٹ سمتھنگ ریلیٹیولی ویری ایزی۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ شیرین، ایران کا ایک اور امریکی جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جزیرہ قشم کے جنوبی علاقے میں طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی ہے۔ تمام امریکی لڑاکا طیارے محفوظ ہیں، امریکی سینٹ کام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بالکل، تو ایک جانب تو دیکھیں ایران کا دعویٰ ہے، پھر دوسری جانب اس کی تردید یا تصدیق جو ایک روایتی طور پر بہرحال ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے یہ چیزیں۔ تو بوکھلاہٹ کا شکار امریکہ اور اسرائیل اب ایران میں سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کرنے کا یہ دعویٰ ہے جو امریکی صدر کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی بیان میں کہا ہے کہ ایران کا سب سے بڑا پل اب کبھی استعمال نہیں ہو سکے گا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ مزید کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران مذاکرات کر لے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے تھوڑا سا ذرا ناظرین کو ایک دفعہ پھر ہم گزشتہ روز جو انہوں نے خطاب کیا وہ بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ یہ کل بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایران نیگوشیٹ کر لے تو پھر معاملات کچھ تھم سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایرانی جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک وہ جواب ہے جو کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پہلے امریکہ اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، کوئی بیان سامنے آتا ہے جس پر ایک روایتی طور پر ایک رد عمل بھی ایران کی جانب سے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور کیتھرین عباس عراقچی کا بھی یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ بالکل یہ جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ایران کی جانب سے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ نے ان کو دھمکی دی ہے، انہیں کہا ہے کہ اب دوبارہ سے کبھی وہ پل استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اسی کا جواب بھی دیا ہے عباس عراقچی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک انتشار پذیر دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ ہر پل اور عمارت کو دوبارہ مضبوط بنیادوں پر بنایا جائے گا۔ تو یہ ایران کی جانب سے جواب دیا گیا ہے امریکہ کو، اور ایک الگ سے ہم جنگ دیکھ رہے ہیں، فضائی جنگ ہو، زمینی جنگ ہو، لیکن بیانیے کی جنگ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری فوج نے ابھی تک ایران میں مکمل کارروائی شروع نہیں کی۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے امریکی صدر کی پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی قیادت جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یہ کام فوری کرنا ہوگا۔ تو ایک بہت ہی اہم بیان امریکی صدر کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ہماری فوج نے ابھی تک ایران میں مکمل کارروائی شروع نہیں کی، صدر ٹرمپ نے ایسا کہا ہے۔ امریکی صدر کی پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے کی ایک بار پھر دھمکی سامنے آئی ہے۔ ایرانی قیادت یہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، یہ کام اب فوری کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر جو جملوں کا سلسلہ ہے، جو بیانات کا سلسلہ ہے، اب وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیتھرین جاری ہے۔ بالکل یہ بالکل جاری ہے جارحیت امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراج میں پل پر حملے میں شہادتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اصفہان میں فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے ہوئے ہیں۔ خوزستان میں بھی کئی عمارتیں متاثر ہو چکی ہیں۔ تو یہ تفصیلات آپ کو دے رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، مزید بڑھ رہی ہے۔ کراج
में पुल पर जो हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं और उन शहादतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है, जबकि इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुजिस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद जो डेफिनेटली जो जारियत का सिलसिला है अमरीका और इसराइल की जानिब से वो भी जारी है, और इस तमाम तर मामले में डेफिनेटली ईरान की जानिब से भी एक जवाबी वार सामने आता है। सेहूनी रियासत पर मिसाइल ताकते तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदाराना इनकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा गिराया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। ये तरदीद सामने आई है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ऑरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा दुबई हुकाम ने तरदीद कर दी है। तो बहरहाल ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना होता है, जंगों में दावे एक जानिब हो रहे होते हैं, इसकी तस्दीक और तरदीद का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत शराकत दारी ही मौजूदा आलमी चैलेंजेस का मुअस्सर हल पेश कर सकती है। और पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने यह कहा है, सलामती कौंसिल में उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि शहरी और अहम तंसीबात पर हमले काबिल मुज़म्मत है। तो बिल्कुल उन्होंने वजह फरमाया है कि हमले जो है वो मुज़म्मत उनकी करनी चाहिए हमेशा, और बाकायदा तौर पर उन्होंने खिताब में भी कहा है। और आलमी अमन बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर इसको करार दिया गया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की फिलिपाइन से जंग बंदी की अपील भी सामने आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अपील भी सामने आई है। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया गया है। कहा कि जंग के दहाने पर हैं जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दुनिया पर संगीन असरात हो सकते हैं, कुछ तो हम अभी देख रहे हैं नाज़रीन। तो अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लोग महंगी तवानाई और खुराक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि डेफिनेटली अंतोनियो गुतेरेस जो एक अपना सामने फ्रेम रख रहे हैं वो एक ग्लोबली इस हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है श्री कि मेरे ख्याल से खित्ते को जंग ने जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल ऐसे। और देखिए फूड इनसिक्योरिटी का मसला तो बहुत सारे दुनिया के रीजन्स में पहले ही था, वो मजीद बढ़ गया। शहरी तंसीबात का एहतराम किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तो बहरहाल मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से हुकूमत को एनर्जी बहरान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपसे कुछ देर पहले भी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इट्स वेरी मच नेसेसरी कि हाउ अर्ली यू प्रिपेयर फॉर दीज क्राइसिस ना। बिजली की लोड शेडिंग, महंगा तेल और गैस की किल्लत, ये 3 बड़े अहम और बुनियादी मसले हैं। बिल्कुल। और ये आगे किस हद तक बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत को कहते हैं ना कि शमसी तवानाई जैसे मुतबादिल ज़राए की तरफ राग़िब करने के लिए क्या पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए, क्या टैक्स छूट होनी चाहिए, सस्ते पैनल्स, रूफ टॉप सोलर्स पर सब्सिडी दी जा सकती है, क्या ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी जानिब बढ़ा जा सकता है। इस तमाम तर सवाल के जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट खालिद वली साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। खालिद साहब, सवाल बुनियादी तौर पर हमारा ये है कि खित्ते में जारी कशीदगी की वजह से मुल्क में एनर्जी क्राइसिस में आप समझते हैं कि किस हद तक इजाफा हो सकता है। कुछ तो हम इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कल रात के बाद तो ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं। मौजूदा एनर्जी बहरान में सब्सिडी निज़ाम और क्रॉस सब्सिडी में इस्लाहात आपके नज़दीक कैसे मददगार साबित हो सकती हैं?